اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں حافظ ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں حافظ آن لائن AIOU سروسز۔ امید ہے تمام اسٹوڈنٹس ٹھیک ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، اس سے پہلے میں نے CMS پورٹل پہ ایک ویڈیو بنائی تھی اور ساتھ میں جو ہے ریٹن اسائنمنٹ ہوتی ہیں وہ کیسے لکھنی ہے اس پر میں نے ویڈیو بنائی تھی۔ آج کی یہ ویڈیو جو ہے یہ اسائنمنٹس کے حوالے سے ہے، جو BS B.Ed AD اور BBA کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ہے، کیونکہ بہت سارے اسٹوڈنٹس کو اسائنمنٹس کے حوالے سے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور کافی کنفیوژن کا شکار بھی ہیں۔ تو تمام فریش اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ تحمل کا مظاہرہ کریں، وہ صبر کا مظاہرہ کریں اور کسی بھی دباؤ میں نہ آئیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ AD BS BBA اور B.Ed سے متعلقہ تمام پروگرامز کی اسائنمنٹس سافٹ فارم یعنی MS Word میں آپ نے بنانی ہوتی ہے، عام طور پر کمپیوٹر سسٹم پہ یا پھر لیپ ٹاپ پر۔ دوسری بات یہ ہے کہ یونیورسٹی کی طرف سے ان تمام پروگرامز کے کورس کوڈ کی جو اسائنمنٹ پیپرز ملتے ہیں آپ کو، وہ 2 حصوں، 2 مشقوں یا پھر 2 اسائنمنٹ پر مشتمل ہوتے ہیں۔ یعنی ہر جو اسائنمنٹ پیپر ہے اس میں آپ کی 2 اسائنمنٹس ہوتی ہیں، مشق نمبر 1 یا مشق نمبر 2۔ جو اسلامیات اور اردو والے ہیں ان کے لیے مشق نمبر 1 اور مشق نمبر 2 سے وہ ظاہر کرتے ہیں، اور جو B.Ed BBA یا BS کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے اسائنمنٹ نمبر 1 اور اسائنمنٹ نمبر 2 سے اس کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ میں یہاں پہ آپ کو بتاتا ہوں ایک اسائنمنٹ پیپر جو انگلش والا ہے، یہ B.Ed کے اسائنمنٹ پیپر ہے فرسٹ سیمسٹر کے 8602 کا۔ سب سے پہلے جو اسائنمنٹ پیپر آپ لوگ ڈاؤن لوڈ کریں گے اس میں آپ لوگوں نے دیکھنا ہوگا کہ سیمسٹر جو ہے وہ آٹم 2025 اگر لکھا ہے تو وہ آپ کی اسائنمنٹس ہوں گی، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات اسٹوڈنٹس کیا کر لیتے ہیں کہ پچھلے سیمسٹر کی اسائنمنٹ بنا لیتے ہیں اور پھر وہ اسائنمنٹ جو ہے وہ ان کی ریجیکٹ ہو جاتی ہے ٹیوٹر کی جانب سے، تو پھر انہیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے سیمسٹر لازمی دیکھنا ہوتا ہے اسائنمنٹ پیپر میں کہ یہ اسائنمنٹ پیپر کس سیمسٹر کا ہے۔ دوسری بات پھر یہ کہ آپ کا اسائنمنٹ پیپر جو ہے وہ 2 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، ایک اسائنمنٹ نمبر 1، یہ اسائنمنٹ نمبر 1 آ گئی ہے آپ کے پاس، اور دوسری جو ہے وہ اسائنمنٹ نمبر 2 ہے۔ ہر اسائنمنٹ میں آپ کے پاس 5 کوسچنز ہوتے ہیں، اور جو اسائنمنٹ پیپر ہوتا ہے وہ جو اسائنمنٹ نمبر 1 ہوتی ہے وہ بک کے فرسٹ ہاف سے بنائی جاتی ہے، 5 کوسچنز ہوتے ہیں، اور جو اسائنمنٹ نمبر 2 ہے وہ بک کے سیکنڈ ہاف سے بنائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ عام طور پر 4 یا 5 چیپٹرز اس میں انکلوڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ انگلش والی اسائنمنٹ تھی، یا BS انگلش، اور جو اس سے متعلقہ تمام پروگرامز ہیں وہ B.Ed BBA والوں کی اسائنمنٹس اس طرح کی ہوں گی، اور اگر BS اردو یا پھر BS اسلامیات والے ہیں، اسلامک اسٹڈیز والے ہیں، تو پھر ان کی اسائنمنٹ اس طرح کی ہوں گی۔ یہاں پہ ان کی جو اسائنمنٹس ہیں وہ اس طرح کی ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہوں گی۔ امتحانی مشق نمبر 1 یونٹ 1 تا 5، اس میں 5 کوسچنز ہیں، یہ الگ اسائنمنٹ ہے، اور امتحانی مشق نمبر 2 یونٹ 6 تا 9، یہ دوسری اسائنمنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہر مشق یا اسائنمنٹ میں 5 کوسچنز ہوتے ہیں، 5 سوالات ہوتے ہیں۔ مشق نمبر 1 یا اسائنمنٹ نمبر 1 کتاب کے پہلے 4 یا 5 چیپٹر سے بنا ہوتا ہے، جبکہ مشق نمبر 2 یا اسائنمنٹ نمبر 2 کتاب کے دوسرے 4 یا 5 چیپٹر سے بنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسٹوڈنٹ اس بات کو نوٹ کریں کہ دونوں اسائنمنٹ ایک ہی فائل میں نہیں بنانی، بلکہ الگ الگ فائل بنانی ہے آپ نے۔ مشق نمبر 1 یا اسائنمنٹ نمبر 1 کی الگ فائل، جبکہ مشق نمبر 2 یا اسائنمنٹ نمبر 2 کی الگ فائل آپ لوگوں نے بنانی ہوں گی، اور اسی طرح LMS پورٹل پہ بھی اسائنمنٹ 1 اور اسائنمنٹ 2 کا الگ الگ آپشن ہوتا ہے۔ میں جو نیکسٹ ویڈیو میری آئے گی انشاءاللہ تو اس میں آپ کو LMS رن کرنا بھی سکھاؤں گا، وہاں پہ یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ جب آپ اپنی اسائنمنٹ MS Word میں مکمل بنا لیں تو پھر وہ فائل جو ہے وہ آپ نے PDF میں کنورٹ کرنی ہوگی، اور اس کے بعد آپ نے اپلوڈ کرنی ہوگی۔ میں آپ کو یہاں پہ 1-2 ایگزامپلز دیتا ہوں کہ آپ نے اسائنمنٹ کیسے بنانی ہے۔ سب سے پہلے ہم جاتے ہیں، میرے پاس B.Ed کی ایک اسائنمنٹ ہے اسپرنگ سیمسٹر کی، تو میں وہ آپ کو بتاتا ہوں، آپ وہ دیکھ لیں پہلے۔ اچھا جی، یہ آ گئی میرے پاس 8609 کی، یہ B.Ed 3rd سیمسٹر کی اسائنمنٹ ہے۔ یہ آپ لوگوں نے اس طرح بنانی ہے۔ یہ سب سے پہلا فرنٹ پیج آ گیا۔ فرنٹ پیج آپ کا کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کا بالکل سمپل بھی ہو سکتا ہے، یہاں جس طرح میں نے یہاں پہ بنایا ہے اس طرح کا بھی ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے اسائنمنٹ نمبر 1 مینشن کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کورس نیم مینشن کرنا ہے، یہاں پہ ایجوکیشنل فلاسفی کو مینشن کیا گیا ہے، پھر کورس کوڈ کو 8609، پھر سبمٹڈ بائی اسٹوڈنٹس کا اپنا نیم ہوگا یہاں پہ میں نے جس بندے کے لیے بنائی ہے اس کا نیم لکھا ہوا ہے، تو وہاں پہ اسٹوڈنٹس کا اپنا نیم ہوگا۔ پھر رجسٹریشن نمبر جو ہے وہ آپ کا، اب تو یونیورسٹی جو ہے وہ رجسٹریشن نمبر اور رول نمبر تقریباً سب کے سیم ہوتے، تو پھر یہاں پہ آپ نے رجسٹریشن نمبر لکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر آپ یہاں پہ رجسٹریشن نمبر کے بعد اگر آپ سبمٹڈ
2 یعنی جو ٹویٹر ہے آپ کا، اگر وہ اس کا نام لکھتے ہیں، ان کا نام لکھتے ہیں آپ، تو بھی ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، وہ لکھ لیں۔ اس کے بعد سیمسٹر اسپرنگ 2025 آپ لوگوں نے لکھ لیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے اپنا کویسچن نمبر 1 سٹارٹ کرنا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں میں نے کویسچن نمبر 1 سٹارٹ کیا ہوا ہے، تو یہاں پہ پہلے کویسچن لکھ لیا، اس کے بعد آنسر، پھر باقی جو ایکسپلینیشن ہے وہ ساری کی ساری یہاں پر آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کویسچن نمبر 1 ہے۔ پھر کویسچن نمبر 2، آپ کویسچن جب آپ کا ختم ہو جائے تو پھر آپ نیکسٹ پیج سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اسی پیج سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کویسچن نمبر 2 آ گیا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں کویسچن نمبر 3 کی طرف۔ یہ کویسچن نمبر 3 آ گیا، کویسچن نمبر 4 آ گیا، کویسچن نمبر 5 آ گیا۔ عموماً جو بی ایڈ، بی ایس یا بی اے کی اسائنمنٹس ہوتی ہیں وہ 20 سے 25 یا 30 پیجز پر مشتمل ہوتی ہیں، 20 سے کم پیجز نہ ہوں، 20 تک پیجز ہوں تو آپ کی اسائنمنٹ جو ہے وہ ریزنیبل ہوتی ہے، وہ ٹویٹر جو ہے وہ اس کو مطلب وہ قبول کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اسائنمنٹ نمبر 1 ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری اسائنمنٹ نمبر 1 ہے، اس میں جسٹ 5 کویسچن ہے، تو آپ لوگوں نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ دونوں اسائنمنٹ ایک ہی فائل میں آپ لوگوں نے نہیں لکھنی، ٹھیک ہے۔ آپ کو میں دوسری اسائنمنٹ بتاتا ہوں، اسائنمنٹ اسی کوڈ کی اسائنمنٹ نمبر 2 بتاتا ہوں میں آپ کو، یہ 8609 اسائنمنٹ نمبر 2۔ یہاں پہ بھی یہ دیکھیں اوپر مینشن کیا ہوا ہے کہ اسائنمنٹ نمبر 2، ساتھ میں کورس نیم اور کورس کوڈ وغیرہ وغیرہ، یہاں بھی 5 کویسچنز ہے، ٹھیک ہے۔ کویسچن نمبر 2، کویسچن نمبر 3، کویسچن نمبر 4، کویسچن نمبر 5۔ آپ اسائنمنٹ بالکل سمپل بھی بنا سکتے ہیں، آپ اسائنمنٹ میں کوئی رنگینیاں وغیرہ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی اسائنمنٹ جو ہے وہ بالکل اس طرح ہونی چاہیے، بارڈرز ہونے چاہیے یا پھر وغیرہ وغیرہ اس طرح کے کلرفل ہونے چاہیے، ضروری نہیں ہے۔ آپ کی اسائنمنٹ سمپل بھی ہو سکتی ہے، صرف میٹر کرتا ہے آپ کا مٹیریل، آپ جو مٹیریل اس میں لکھتے ہیں، جہاں سے لکھتے ہیں وہ میٹر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو رہی انگلش کی اسائنمنٹ۔ اب میں آپ کو اردو کی اسائنمنٹ بتاتا ہوں کہ اردو کی اسائنمنٹ کیسے آپ لوگوں نے لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میرے پاس ایک اگزامپل پڑی ہوئی ہے، یہاں بھی میں نے اسی طرح کا بنایا ہوا ہے۔ امتحانی مشق نمبر 1، کورس نام تحقیق و تدوین اصول روایت، کورس کوڈ لکھا ہے، پھر نام طالب علم، پھر سطح، پھر سیمسٹر وغیرہ، اور یہ پھر نیچے ایکسپلینیشن، اس پہ سوال نمبر 1، سوال نمبر 2، سوال نمبر 3، ٹھیک ہے، سوال نمبر 4 نیچے، اور سوال نمبر 5۔ یعنی ہر اسائنمنٹ جو ہے وہ جسٹ 5 کویسچنز پر مشتمل ہوگی اور ہر اسائنمنٹ کی الگ الگ فائل ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ اسائنمنٹ نمبر 1 تھی اور یہ اسائنمنٹ نمبر 2 آپ کے پاس آ گئی، ٹھیک ہے۔ یہ تو آپ لوگوں نے جب یہ اسائنمنٹ میں نے ورڈ میں بنائی ہے، اگر آپ لوگ اسائنمنٹ ورڈ میں بنا لیں تو اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو لازمی پی ڈی ایف میں کنورٹ کرنا ہوگا۔ ویسے عام طور پر آپ لوگ ورڈ کی فائل بھی آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں اس میں، لیکن اگر آپ پی ڈی ایف میں اپلوڈ کریں تو پھر اس میں آپ کی اسائنمنٹ میں کوئی پھر جو جملوں کی یا پھر ہیڈنگز کی کوئی کمی وغیرہ نہیں رہ پاتی، ٹھیک ہے۔ اس میں سب کچھ آ جاتا ہے، اس میں ایم ایس ورڈ کی آفس جو ہے اس میں سیٹنگ وغیرہ تمام کی تمام چینج ہو جاتی ہے، ہر سسٹم میں وہ چینج ہوتی ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ اس فائل کو پی ڈی ایف میں کنورٹ کریں۔ یہ تھا اسائنمنٹ کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی گائیڈنس۔ اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ یونیورسٹی کی طرف سے جو تمام پروگرامز ہیں آپ کے، اس ہر کورس کوڈ کی 2 اسائنمنٹس ہوتی ہیں۔ آپ کو میں نے جس طرح پہلے بتایا، ہر پیپر میں 2 اسائنمنٹس ہوتی ہیں اور دونوں کو آپ لوگوں نے الگ الگ لکھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر کچھ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اسائنمنٹس کو لے کر وہ اس کی جو آخری تاریخ ہے اپلوڈ کرنے کی، اس کو لے کر وہ کافی پریشان ہو رہے ہیں، تو پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے اور نہیں پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ اگرچہ اسائنمنٹ اپلوڈ کرنے کی تاریخ ابھی تک نہیں ہے، لیکن پہلی اسائنمنٹ کی جمع کرنے کی تاریخ جو ہے وہ 15 جنوری تک متوقع ہے، جبکہ دوسری اسائنمنٹ جمع کرنے کی تاریخ 15 فروری تک متوقع ہے۔ اس لیے تمام اسٹوڈنٹ آرام و سکون سے اپنی اسائنمنٹ کا کام جو ہے وہ سٹارٹ کر لیں اور کوئی جلد بازی نہ کریں۔ جتنی خوبصورت اسائنمنٹ ہوگی، جتنی لانگ اسائنمنٹ ہوگی، اتنی ہی آپ کو، اور سب سے اہم بات، جتنا آپ کا مٹیریل جو ہے وہ اچھا ہوگا اتنی آپ کو مارکس ملیں گے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ تمام اسٹوڈنٹس جو اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔